السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان شہدائے احد کی تدفین۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی کفار مکہ سے جو لڑائی ہوئی تھی، جو مقابلہ ہوا تھا، کفار مکہ نے اس لڑائی کے لیے، اس جنگ کے لیے بڑے دنوں سے تیاریاں کی تھی، اور انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ ہم مسلمانوں کو، مدینے والوں کو ایک بڑی تباہی کا سامنا کر کے دکھائیں گے۔ اور جنگ احد میں کچھ حد تک انہیں کامیابی نصیب ہوئی، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے تقریباً 70 مسلمانوں کو احد کے میدان میں شہید کر دیا۔ ان 70 مسلمانوں میں سے تقریباً 65 انصار تھے، یعنی مدینہ کے لوگوں میں سے، اور تقریباً 4 مہاجرین میں سے تھے، اور ایک یہودی تھا۔ ایک یہودی بھی اس میں قتل کیا گیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، بعض نے لکھا ہے کہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ مکہ والے مدینے والوں پر حملہ کر رہے ہیں، تو چونکہ یہود سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص مدینے پر حملہ کرے گا تو تمام لوگوں کو مل کر دفاع کرنا ہوگا، تو ایک یہودی مخیرق نامی شخص اپنے ساتھیوں سے، یہودیوں سے کہتا ہے کہ یا معشر یہود واللہ لقد علمتم ان نصر محمد علیکم حق۔ اے یہودیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن محمد کی مدد کرنا تم سب پر ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس معاہدے کے حساب سے۔ تو یہودیوں نے کہا ان الیوم یوم السبت، آج ہفتے کا دن ہے، اس لیے کہ جنگ احد جس دن شروع ہوئی تھی وہ دن ہفتے کا دن تھا۔ یہودیوں نے کہا آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن ہم لڑائی وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اس شخص نے کہا لا سبت لکم، تمہارے لیے کوئی ہفتے کا دن نہیں ہے، اور آج کے ہفتے کا دن کا کوئی مقام نہیں۔ اب ضرورت ہے اپنے شہر کے لوگوں کی حفاظت کرنے کی، ان کی طرف سے دفاع کرنے کی، لہذا یہ ہفتہ جمعہ اتوار اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، چلیے اور محمد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شہر والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ لوگ نہیں مانے، لیکن یہ یہودی شخص مخیرق نامی کہتے ہیں فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَعُدَّتَهُ، اس نے اپنی تلوار لی، اپنا سامان لیا اور میدان احد کی طرف نکل پڑا، اور اس نے کہا ان اصبت فما لی محمد یصنع فیہ ما شاء، میں تو چل رہا ہوں احد کے میدان میں، میں جا رہا ہوں، میں محمد کی طرف سے کفار مکہ سے قتال کروں گا،
کیونکہ وہ دوسرے شہر کے ہیں، محمد ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے شہر والوں پر حملہ ہو رہا ہے، میں ادھر سے لڑوں گا، اگر میرا قتل ہو گیا تو میرا جتنا بھی مال ہے یہ سب مال کا مالک محمد ہوں گے، میرا پورا مال یہ محمد کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یصنع فیہ ما یشاء، اب وہ کیا کرنا چاہے اس مال کا ان کی مرضی ہے، میرا مال اب ان کے ذمے ہوگا۔ پھر اس طرح سے وہ یہودی شخص میدان میں داخل ہوتا ہے، قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، کفار مکہ پر حملہ کرتا ہے، کفار مکہ ادھر سے جواب دیتے ہیں اور اس درمیان میں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک یہودی شخص تھا جو جنگ احد میں قتل کیا گیا، باقی 4 مہاجرین تھے اور انصار میں سے 65 افراد تھے، جن میں سے 24 قبیلے اوس کے تھے اور 41 قبیلے خزرج کے تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے مکہ مدینہ کے، انہی کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس اندازے سے یہ تعداد کو دیکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انصار 65 کی تعداد میں شہید ہوتے ہیں، مہاجرین صرف 4 ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، ان کو مدینے سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مدینے سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا، ان کا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا۔ اور مدینہ کے انصار نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر حالت میں محمد کی حفاظت کریں گے، لہذا ایسے وقت میں انصار کی ذمہ داری زیادہ رہتی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس زیادہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے اپنی زیادہ جانیں گنوائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرتے ہوئے تقریباً 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک ایسے صحابی تھے جنہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، حنظلہ کہاں ہیں؟ نہیں دکھائی دے رہے ہیں، جاؤ ان کو تلاش کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے تلاش کرتے ہوئے تو ایک جگہ پر ان کی لاش نظر آئی، روح نکل چکی تھی اور ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، پانی گر رہا تھا۔ لوگوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ کے ساتھ ایسا نظر آیا ہمیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، جاؤ ذرا معلوم کرو ان کے گھر والوں سے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کس حالت میں حنظلہ میدان جنگ میں آئے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جس وقت باہر منادی نے اعلان کیا تھا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، اس وقت حنظلہ میرے ساتھ تھے، اور جیسے انہوں نے آواز سنی فوراً اسی حالت میں باہر نکل گئے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہوا تھا اور اسی حالت میں جا کر میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں اعزاز بخشا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ وہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حمزہ بن عبد المطلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کافی حد تک ان کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا اور بڑے دردناک طریقے سے انہیں مارا گیا تھا۔ ان کی بہن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہوئے آئی کہ مجھے میرا بھائی دکھایا جائے، کہاں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زبیر سے کہا کہ جاؤ اپنی والدہ کو باہر کر دو، مت آنے دو قریب میں۔
جہاں ان کے بھائی کی لاش گری ہوئی ہے وہ لاش کے قریب آنے مت دو، اس لیے کہ جب وہ لاش کو دیکھے گی تو پھر صبر نہیں کر سکے گی۔ ان کے جسمانی ساخت کی وجہ سے جو زخم لگے ہوئے تھے، جو ان کے جسم کے ساتھ دردناک طریقے سے برا حشر کیا گیا تھا، اس چیز کو دیکھ کر وہ بہن صبر نہیں کر سکے گی، لہٰذا اپنی والدہ کو روک دو کہ اپنے بھائی کو نہ دیکھے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا، تو انہوں نے کہا کیوں؟ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ مجھے میرا بھائی دکھایا جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ ان کی یہ حالت ہے، تو انہوں نے فرمایا وَذَلِكَ فِي اللَّهِ فَمَا أَرْضَانَا بِمَا كَانَ مِن ذَلِكَ، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے، ہم ان سب سے راضی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دین کی حفاظت کے لیے میرے بھائی نے ایسی قربانی دی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہے، ہم راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے پر۔ لَأَحْتَسِبَنَّ وَلَأَصْبِرَنَّ انشاءاللہ، جب میں انہیں دیکھوں گی تو انشاءاللہ میں صبر کروں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کروں گی۔ تو وہ آئی، انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، استغفار کرنے لگی، دعائیں کرنے لگی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تقریباً 70 صحابہ کو جب یہاں قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا تھا، تو ہر ایک کے رشتہ دار آتے تھے، دیکھتے تھے ہمارے رشتہ دار کہاں ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے چچا، ماموں۔ بہت سے صحابہ اپنے رشتہ داروں کو لے کر مدینہ کی طرف چلے گئے کہ چلتے اب مدینہ میں لے جا کے وہاں ان کی تدفین کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ تمام کی تمام لاشیں واپس لائی جائیں، سب واپس لائی جائیں، اور کہا کہ انہیں دفن وہیں کرنا ہے جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی، یعنی احد کے میدان میں۔ لہذا تمام شہداء کو وہیں پر لایا گیا اور احد کے میدان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کا کچھ حصہ ابھی نظر آتا ہے، شہدائے احد کے نام سے مدینہ منورہ میں جو لوگ جاتے ہیں اور شہدائے احد کی زیارت کرتے ہیں تو ایک بڑی سی باؤنڈری دکھائی دیتی ہے، اس کے اندر چند قبریں نظر آتی ہیں، قبریں بھی نہیں نظر آتی ہیں، بس کچھ پتھروں کے نشانات دکھائی دیتے ہیں، اور دور سے اس کو جالی سے گھیر دیا گیا ہے۔ بعض مرتبہ لوگ جالیاں دیکھتے ہیں کہ اتنے دور سے اس کو گھیر دیا گیا، تو کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں مدینہ میں جانے کے بعد حج کے ایام میں، عمرے کے حالت میں، یا اس مقدس عبادت کی خاطر جاتے ہوئے وہاں جا کر گالیاں دینے لگتے ہیں، آل سعود کو گالیاں دیتے ہیں، جو سعودی بادشاہ ہیں ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ شہدائے احد سامنے ہیں، یہاں دعا پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے ان صحابہ کے لیے۔ بہت سے مسلمان وہاں سامنے کھڑے رہ کر آل سعود کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آل سعود سے نفرت کرتے ہیں یا صحابہ کی یہاں پر تذلیل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سامنے جانے کیوں نہیں دیا جاتا، ہمیں وہ قبر کے پاس جانے کیوں نہیں دیا جاتا، ہم وہ قبر کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہاں سجدہ کرنا چاہتے ہیں، وہاں طواف کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی مٹی لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ جرائم پیشہ مسلمان ہیں، یہ جو بچپن سے اپنے ملک میں شرک کرتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، نبی کے شہر میں جا کے نبی کی ایسی توہین کرتے ہیں، وہاں بھی شرک، ساری زندگی نبی نے شرک کی مخالفت کی، شرک کے لیے قربانیاں دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، اور مسلمان نبی کے اس شہر میں، صحابہ کے اس شہر کے اندر جا کے شرک کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام سے اور نبی سے دشمنی کا بہت بڑا ثبوت ہے،
اور پھر یہ مسلمان اگر اپنے ملک میں پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم پریشان۔ مسلمان کہاں ہیں؟ آپ تو نبی کے دشمن ہو، صحابہ کے دشمن۔ جس شہر میں صحابہ نے، نبی نے شرک کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی، اب اس شہر کے اندر جا کر شرک کو بڑھاوا دینے، شرک کو ایجاد کرنے، شرک کو پھیلانے کے لیے ایسی انتھک کوشش کرتے ہیں، اور اگر موقع نہیں ملتا ہے تو وہاں کے علماء کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں کی عوام کو گالیاں دیتے ہیں، وہاں کے حکمران کو گالیاں دیتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے مدینے میں یہ لوگ گالیاں دینے آئے ہیں، مکہ میں گالیاں دینے جاتے ہیں، بجائے لبیک اللہم لبیک کہنے کہ وہ آل سعود کو گالیاں دیتے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اور یہ ایسے جرائم کا ارتکاب عام آدمی نہیں، علماء بھی کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی پگڑی والے علماء بھی جا کر وہاں آل سعود کو گالیاں دے دے کے آتے ہیں۔ نبی کی قبر جہاں پر موجود ہے وہاں پر بھی کھڑے ہو کے گالیاں دیتے ہیں۔ جس جگہ سے سلام پڑھ کے جب باہر نکلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ باہر نکلنے کے بعد جس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، یہاں پر اس جگہ پر تقریباً 5 سال قریب مکمل 5 سال تک امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ہم نے کام کیا ہے۔ حج کے ایام میں اور عمرے کے اور رمضان کے موسم میں ہمارے یہاں ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، اسی جگہ پر جہاں سے لوگ سلام پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اسی باہر کا جو حصہ ہے چھوٹا سا، اس جگہ پر ہم تقریباً پورا حج کا موسم اور پورا رمضان کا مہینہ ہم وہیں رہتے تھے۔ سعودی حکومت کی طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو تنظیم ہے کہ جو لوگ یہاں پر شرک اور بدعت و خرافات مچاتے ہیں ان کو روکنا، تو یہ ہماری ڈیوٹی وہاں ہوا کرتی تھی۔ بہت سے حجاج، بہت سے عمرہ کرنے والے مسلمان خاص طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے آتے تھے، اور وہاں کھڑے رہ کر الگ الگ طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ وہ دیواروں کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، وہ کپڑے لا کر دیواروں کو گھس رہے ہیں، اور پھر وہاں کھڑے رہ کر اجتماعی طور پر زور سے سلام پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہیں روکا جاتا تھا، ادب والا شہر ہے، چیخ و پکار یہاں نہیں کرنا چاہیے، نبی کی قبر ہے، یہاں بلند آواز سے اجتماعی شکل میں اس طرح کی حرکتیں کرنا آپ لوگوں کے لیے درست نہیں ہیں۔ یہ جو دیواریں ہیں، یہ دیواریں اس کو آپ کپڑوں سے پوچھ رہے ہیں، تسبیح اور مسلح لا کر گھس رہے ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جو آل سعود کو تم گالیاں دیتے ہو اسی آل سعود نے پتھر لگائے ہیں، یہ اسی سے تبرک لے رہے ہو۔ جب روکا جاتا ہے تو فوراً اسی جگہ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ ایک شخص نے تو کہا تھا اللہ آل سعود کو تباہ کر دے، انہوں نے ہم کو یہاں بھی سلام پڑھنے نہیں دیا۔ سلام یعنی وہ تماشا جو 10 لوگ مل کے 12 لوگ مل کے دو سے چیخ و پکار کرتے ہیں، انہیں روکا گیا کہ یہاں چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس جگہ جا کر انہوں نے گالیاں دی، بددعائیں دی۔ تو یہ وہاں بددعائیں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ نبی کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر، شہداء احد کے پاس کھڑے رہ کر، بقیع میں جو صحابہ مدفون ہیں وہاں کھڑے رہ کر ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ وہاں جا کر بھی یہ گالیاں دیتے ہیں کہ ہمیں بقیع کی مٹی لینے سے منع کیا جاتا ہے، وہاں کی مٹی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس روکتی نہیں، مٹی نہیں اٹھانے یہاں سے، تو گالیاں شروع۔ بیچارے وہ عربی بولتے ہیں، یہ گالیاں اردو میں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے۔ وہ پولیس ہے جو شرک سے روک رہی ہے، بدعت و خرافات سے انہیں روک رہی ہے، اور یہ اپنے ملک کے بڑے بڑے علماء ہیں جو وہاں جا کر وہ جرائم کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی مٹی لا کر اپنے ملک میں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ مٹی شفا والی مٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح شہداء احد کا جو علاقہ ہے، جہاں پر مدینہ منورہ کے اندر جو باؤنڈری نظر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کو وہاں پر دفن کر دیا۔ تدفین کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی بڑی قبریں کھود دی جاتی تھی، اور ایک ہی قبر میں کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 4 صحابہ کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ انہیں غسل نہیں دیا گیا، جس حالت میں تھے اسی حالت میں ان کی تدفین ہوئی۔
بس جو جنگی جو کپڑے تھے ان کے، لوہے کے جو کپڑے ہوتے ہیں، ہتھیار تھا ان کے پاس، اسے اتار لیا گیا، باقی ان کے اپنے کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا گیا اسی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کے بدن سے اس طرح خون بہتا ہوا دکھائی دے گا، یہ خون کی طرح ہوگا، لیکن اس میں مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی، مشک سے زیادہ خوشبو ہوگی، اور وہ ایک علامت ہوگی، اعزاز ہوگا ان کے لیے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے آئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ساتھ دفن کر دیا تھا، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھ کر، ان کی لاش کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برا حال تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکیا قط اشد من بکائه علی حمزہ ابن عبد المطلب۔ ہم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی نے جتنا رویا تھا اتنا نبی کو کسی اور پر روتے ہوئے ہم نہیں دیکھا ہے۔ ایک تو چچا بھی تھے، ایک ایسے وقت میں انہوں نے مدد کیا تھا، ہم نے سیرت میں بالکل ابتدا میں پڑھا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں۔ ابو جہل نے نبی کو تکلیف دیا، نبی کو ستایا، پریشان کیا، مارنے کی کوشش کیا، ذلیل کرنا چاہ رہا تھا، تو کسی نے حمزہ سے کہا دیکھو تمہارے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے کعبے کے پاس، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں جا کر اس کو غصہ کیا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو تکلیف دیتا ہے، جاؤ آج سے میں بھی مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی انہیں کفر کی حالت میں بھی دیکھی نہیں گئی، اور پھر اس وقت کے بعد سے لے کر وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں ان کی لاش کے ساتھ ان کی آنکھ، ان کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، اس طرح سے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا گیا، جسم کی پہچان مٹانے کی کوشش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تو آپ کو بڑا رونا آیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے زندگی میں نبی کو حمزہ پر روتے ہوئے دیکھا اتنا نبی کو کسی اور پر روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت اور ان کی تدفین کا واقعہ، جنگ احد کا واقعہ ہمارا کئی دن سے چل رہا ہے اور یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد جب مسلمان اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جاتے ہیں تو کس طرح کا منظر دکھائی دیتا ہے مدینہ میں، تو انشاءاللہ وہ آگے کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے بھی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر دنیا میں قربانیاں دی ہیں، اللہ ان کو جنت میں، آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔